اگر کسی روزہ دار آدمی نے ریشم کا سوتی یا رنگین کپڑا دھاگا اس نے بٹنے کے لیے منہ میں داخل کیا اور اس کا رنگ کٹ کر اس کے تھوک میں مل گیا اور روزہ یاد ہوتے ہوئے اس رنگین تھوک کو وہ نگل گیا، اگر رنگ غالب ہے تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا اور اس پر صرف قضا واجب ہوگی، اور اگر رنگ مغلوب ہے تو اور تھوک غالب ہے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اس لیے اس میں پہلی صورت میں بھی کہ غلبے کا اعتبار ہے خون میں بھی، اور اسی طریقے سے رنگین دھاگا یا اس کے جو رنگ اس کے تھوک میں مل گیا تو اس میں غلبے کا اعتبار ہے، جو چیز غالب ہوگی اس کا وہی حکم اس پر مرتب ہوگا۔ اسی طرح اگر مکھی کو اپنے قص سے نگل گیا، مکھی اٹھائی منہ میں ڈالی اس کو نگل گیا تو روزہ فاسد ہوگا اور صرف قضا واجب ہوگی، اس لیے کہ مکھی کوئی علاج نہیں ہے، کوئی غذا نہیں ہے، لیکن چونکہ اس نے حلق کے ذریعے سے ایک چیز داخل کر دی تو اس سے اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ لیکن اگر مکھی خود بخود روزے دار کے پیٹ میں چلی گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مثلا کسی بات کے لیے یا ہنسنے کے لیے اس نے منہ کھولا اور مکھی جو ہے وہ بغیر اختیار کے یا مچھر بغیر اختیار کے بعض دفعہ چلے جاتے ہیں، تو اگر بغیر اس کے اختیار کے گیا تو چونکہ اس پر اس کا اختیار اور کنٹرول تھا نہیں تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ Message TV. This is your channel. This is your channel.